السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 22۔ انل، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ ویرا کو جب کسی نے گاڑی میں کھینچا تھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر انل کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوتی بھڑک ہی گئی، مگر انل خاموش رہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ ویرا تل ملائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ انل، گاڑی روکو، مجھے گھر جانا ہے، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مگر انل نے اس کی کلائی جکڑی۔ ویرا، سٹاپ فائٹنگ ود می، اب اگر سکون سے نہیں بیٹھی تو یہ گاڑی میں کسی پہاڑ میں دے ماروں گا، انل نے غرا کر کہا تو ویرا اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ پھر وہ اس کے منہ لگنے کے بجائے کھڑکی سے چپک کر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھ پون گھنٹہ بعد ہی گاڑی ایک فارم ہاؤس کی ڈرائیو وے پر رکی۔ انل گاڑی سے نیچے اترا اور اس کی جانب آ کر دروازہ کھول کر اس کی کلائی جکڑی اور ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ پتہ جو تھا اس وقت خونخوار شیرنی کے سامنے شرافت کام نہیں آئے گی۔ ویرا بری طرح اسے اپنی کلائی چھڑانے لگی، مگر انل نے لا کر اسے لاؤنج کے صوفے پر پٹخا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ویرا اور تو کچھ نہیں کر سکی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی اور اتنے دن کا غبار اور فرسٹریشن آنسوں کے ذریعے باہر نکلنے لگی۔ کل جو تم نے میرے لیے کیا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی نہیں کر پاتا۔ تم آج بھی مجھ سے پہلے دن سے محبت کرتی ہو ویرا انل خانزادہ، مگر تمہاری یہ مصنوعی ناراضگی اب میری جان ضرور لے لے گی، کیونکہ اب تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر ایک کل کا بھی تصور نہیں ہے۔ میں تمہیں کب پاگلوں کی طرح چاہنے لگا، پتہ ہی نہیں چلا، اور اب پچھلی ہر بات بھول کر تمہارے ساتھ ایک نئے رشتے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ انل نے کہتے اس کے جھکے سر کو بغور دیکھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ انل نے اسے اپنی انگلیاں چٹکھاتے دیکھا۔ ویرا نے سر جھکائے ہی اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ انل کھل اٹھا۔ چلو، وہ بولی نہیں تھی مگر اس کی بات کے جواب میں کچھ تو رسپانس دیا تھا۔ سنو، شکایتیں کرنے سے دلی بدگمانیاں چھٹ جایا کرتی ہیں۔ تم چاہو تو مجھے برا بھلا کہہ سکتی ہو، مگر تمہاری یہ چپ مجھے ہرٹ کر رہی ہے۔ انل اپنا ایک پاؤں ٹیبل پر رکھتے ویرا کی طرف اپنا رخ کرتے بولا۔ ویرا نے اپنا سر اٹھائے اسے سرخ نظروں سے دیکھا۔ شکایتیں ان سے کی جاتی ہیں جن پر حق حاصل ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں تم پر کوئی بھی حق رکھتی ہوں۔ وہ چہرے پر سرد تاثرات لیے اپنے لفظوں کو مضبوطی سے ادا کرتی بولی، لیکن اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ انل کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ وہ اچانک ہی ویرا کے قریب ہوتے اپنے پوروں سے اس کے عارضے پر پھیلے آنسو چننے لگا۔ خبردار انل خانزادہ! اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ چلائی تھی۔ انل اس زخمی شیرنی کو جلالی روپ میں آتے دیکھ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارے لیے میں کوئی کھلونا ہوں کیا؟ جب تمہارا دل چاہے اپنے قریب کر لو مجھے، اور جب تم بیزار ہو جاؤ تو مجھے بیکار شے جان کر پھینک دو۔ اس کا گریبان دبوچے وہ غصے سے سرخ ہوتا لال کندھاری چہرہ لیے آنکھیں نکالتی غرائی تھی۔ ہر چیز میں اپنے مد مقابل رکھا مجھے، لیکن جب بات محبت کی آئی تو تم نے مجھے اپنے سیکنڈ چوائس کے طور پر بے دلی کے ساتھ زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ کمینی نور تمہیں مجھ سے بہتر لگی؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں جان لے لوں گی تمہاری اگر مجھے اپنے دل بہلانے کا سامان سمجھ کر میرے جذبات سے کھیلنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ انل خانزادہ بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ بولو، اب بولتے کیوں نہیں؟ مجھے میری شخصیت کو ڈیگریڈ کر کے نور سے عشق لڑاتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہاں انل، تم جانتے ہو تم ایک واہیات، بے شرم اور دھوکے باز انسان ہو۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں تو محبت میں تمہیں مان بخشا، تم تو دوستی پر بھی اعتبار نہیں کر پائے اور مجھ پر اس نور کی بات کو ترجیح دی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ویرا ایک بار پھر سے اس کا گریبان دبوچتی غم و غصے سے پھنکاری۔ اچانک ہی انل اپنے ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتا اسے خود کے قریب کر گیا۔ جان لینے سے کس کافر نے روکا ہے؟ اٹھاؤ کوئی ہتھیار اور چھلنی کر دو میرا سینہ۔ اس کے کان کے پاس جھکتے وہ محبت سے چور لہرے میں بولا۔ ویرا اس کی باہوں کے حصار میں لپٹی ہوئی انل کا سینہ اپنے مکوں سے سرخ کرتی اس ساتھ ساتھ اس سے اپنی نفرت کی گردان لگائے رکھی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، تم بہت برے ہو اور بد گھٹیا بھی۔ آئی ہیٹ یو سو مچ انل خانزادہ! وہ غصے سے پاگل ہوتی اس کا سینہ پیٹتی اچانک ہی جھک کر اپنے دانت انل کے کندھے پر گاڑ گئی۔ اس اچانک پڑی افتاد پر درد کی انتہا سے انل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ آئی ویرا میری جان، یہ نفرت کا اظہار کرنے کا کون سا نیا طریقہ ہے؟
انل اس کی کمر تھپتھپا کر اسے پرسکون کرتے اس کے دانتوں سے اپنا کندھا آزاد کروانے کی بیکار سی کوشش کرنے لگا۔ ویرا اپنا تمام جنون اس پر نکال کر اب پیچھے ہٹی۔ مانتا ہوں میں تمہیں یہاں ڈنر کروانے کے لیے لایا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ہی کاٹ کھانے لگو۔ انل اپنا کندھا مسلتا اسے گھور کر بولا، جو نم آنکھیں لیے اپنے چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کتنی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ یہ دیکھو، میرے شولڈر پر زخم بن گیا اور اب اس زخم سے خون بھی نکل رہا ہے۔ شرٹ کا بازو اوپر کھینچ کر اپنا کندھا نکال کر ویرا کو دکھاتے وہ سنجیدگی سے بولا، ارے یہ کیا، یہ تو اتنا بڑا زخم بن گیا۔ ویرا کی آنکھیں شرمندگی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ یو نو واٹ مسز انل، اس کا بدلہ آج سود سمیت تم سے لینے والا ہوں۔ نہیں، اسی لیے پلیز شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ پلیز اس زخم پر مرہم لگا دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ انل نے جب دیکھا ویرا اب شرمندہ سی ہے تو وہ اسے مخاطب کرتا نرمی سے بولا۔ ویرا نے اس کے سرخ چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر اٹھ کر ڈرار تک گئی۔ وہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر زخم پر لگانے والی ٹیوب کے ساتھ کاٹن اٹھاتی انل کی کمل کی سائڈ آ کر بیٹھی۔ پہلے کاٹن سے اس کے زخم سے رستہ خون صاف کیا، پھر اس پر ٹیوب لگاتے اس کے زخم کو ڈیپ سے کور کر دیا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے پاسٹ میں بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن میں اپنے فیوچر کے لیے بہت سنبھل چکا ہوں مسز۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم میری بات کا یقین کرو یا نہیں، مگر میں انل خانزادہ تم سے عشق کرتا ہوں۔ تم میری سانسوں میں بسنے لگی ہو، تمہیں کھونے کا احساس میری روح تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تم بھلے مجھ سے اپنی ناراضگی برقرار رکھنا، لیکن کبھی چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ ویرا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے اپنی زندگی میں خاص مقام دے گیا تھا۔ اس کا اظہار محبت سن کر ویرا کی آنکھیں پل میں چھلکی تھیں۔ اپنی ساری ناراضگی وہ جیسے اس کے اظہار میں کہے چند بولوں کے صدقے وار بیٹھی تھی، مگر اسے اتنی جلدی معاف کرنا مشکل امر تھا۔ جتنا انل نے اسے تڑپایا تھا، کچھ حق تو ویرا کا بھی بنتا تھا۔ انل نے پیچھے مڑ کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ اندر تک ہل کر رہ گئی۔ تم اپنی خیف مٹانے کو وہ تڑک کر بولی، مجھے بھوک لگی ہے، تم کیا صرف ان گھسی پٹی باتوں سے ہی میرا پیٹ بھرو گے؟ ویرا نے لا تعلقی اختیار کی، مگر انل نے کچھ سوچ کر اپنے لب دانتوں تلے دبائے اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لان میں نکل آیا۔ لان اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ کئی پل تو ویرا مبہوت سی رہ گئی۔ انل نے ہنکارا بھرتے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ انل نے اس کے لیے چیئر کھینچی، ویرا آنکھیں جھکاتی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ویسے تم اپنی یہ نائٹ نور کے ساتھ اسپیشل کرنا چاہتے ہوگے؟ ارد گرد کی گئی ڈیکوریشن کو دیکھتی وہ طنزیہ انداز میں بولتی۔ کھانا پلیٹ میں نکالتا انل کا ہاتھ تھما۔ محبت کبھی بھی جلد بازی نہیں ہوتی۔ تم ساتھ تھی تو سکون تھا، مگر جب تم مجھے وہاں چھوڑے پاکستان لوٹ آئی تو وہاں رہنا میرے لیے اذیت ناک ہو گیا تھا۔ میں جو تمہاری موجودگی میں تمہاری اہمیت جان نہیں پایا، تمہاری دوری نے ہر لمحے مجھے یہ احساس دلایا کہ تم اہم ہو، بے تحاشا اہم۔ تم میرے لیے بے حد ضروری ہو۔ تم اتنی معنی رکھتی ہو کہ تمہارے بغیر میرا وجود ویلیو کھو بیٹھا تھا، یہاں تک کہ خود کی چلتی سانسیں بوجھ معلوم ہونے لگی تھیں۔ اپنا آپ بیکار سا لگنے لگا تھا۔ وجود میں برسوں کی تھکن نے آ بسیرا تھا، تو احساس ہوا کہ تمہارا لمحے بھر کا ساتھ میرے دن بھر کی تھکن زائل کرنے پر قادر تھا۔ نور میرے پاس تھی، لیکن میرے اندر کا خالی پن مجھے کسی طور سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ سب کچھ پا کر بھی میں دل کو تھپکتے رہتا تھا۔ انل کے الفاظ تھے کہ ویرا کی رگوں پہ میں سرشاری دوڑنے لگی۔ اس کے بعد انل نے اسے ٹونٹ مارنے کے لیے الفاظ اس کے پاس باقی نہیں چھوڑے تھے۔ کھانے کے ٹیبل پر ہر طرح کے لوازمات موجود تھے۔ ویرا چڑیا کی طرح گھانا چگتے وہ محض 5 منٹ میں سیر ہو چکی تھی، اور اب پیچھے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی بغور اسے دیکھے گئی، جہاں وہ شاندار سا مرد کانٹے سے مصروف سا اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ ویرا تو پہلے دن سے ہی اس کی ایک ایک ادا پر فدا تھی، آج بھی وہ اسے بڑی فرصت سے نہارنے میں مصروف تھی۔ وہ شاندار سا مرد جو دل و دماغ اور شخصیت سے کسی کو بھی خود کا دیوانہ کر سکتا تھا۔ ویرا اسے مسکراتے ہوئے اپنی نظروں میں اتار رہی تھی کہ جب انل کی نگاہ ویرا کی جانب اٹھی۔ انل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ فوراً سے دائیں بائیں سر ہلاتی آگے پیچھے دیکھنے لگی، جبکہ انل نے لب دبائے اسے دیکھا۔ مانا جانب میں ہینڈسم ہوں، لیکن کیا تم اس معصوم سے بندے کی عزت اپنی آنکھوں سے لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زماکرانہ کہیں اسی چکر میں تم اپنی جان نہ جوکھم میں ڈال دو۔ وہ کھانے کا لقمہ منہ میں رکھتا ہوا بولا۔ ویرا بری طرح سٹ پٹائی۔ ہائے رے خوش فہمی تیرا اثر، لوگ اپنے آپ میں نہایت شوخے ہو جاتے ہیں۔ میں تمہارے اس بھالو جیسے چہرے پر جاتے کھانا دیکھ رہی تھی، یہ تمہیں اور کس قدر فنی بنا رہا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنی ہنسی روکی ہے۔
وہ مصنوعی ہستی بولی، اس کے طرز تخاطب پر انل تل ملایا۔ ویرا، انل چلایا۔ ویرا مسکرائی، جی انل۔ وہ پیار سے گال کے نیچے ہاتھ رکھے بولی۔ انل نے اسے دیکھا۔ کہاں لگایا میرے منہ پر کھانا؟ وہ مصنوعی غصے سے گویا ہوا۔ ویرا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور آ کر اس کی گود میں بیٹھی اور اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیے، جس سے مقابل کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ صحیح نصیب۔ انل کا ہاتھ خود بخود اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ وہ لب دبائے مسکرائی اور بہت پیار سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کی پور سے اس کے لبوں کے قریب لگی کریم کو صاف کیا، جس سے انل کے پورے جسم میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ وہیں رگوں پہ میں سکون اترا۔ ویرا نے جھک کر اپنا ہاتھ ساتھ پر ٹیشو سے صاف کیا اور اس کے لبوں سے پانی لگایا۔ یہ پی لو جناب، کہیں سانس ہی نہ رک جائے، اب بے ہوش شوہر لے کر کہاں بھاگتی پھروں گی۔ وہ اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگائے بے حد شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ انل نے اس کے ہاتھ سے گلاس کھینچ کر ٹیبل پر رکھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے قریب کیا اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں سے چھوا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے زماکڑانا، کسی اور چیز کی چاہ ہے، تو وہ اس کے لبوں کو انگوٹھوں کے پور سے سہلاتا ہوا بولا کہ ویرا کا چہرہ شرم سے تپ کر لال ہوا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی اور وہ بوکھلا کر خود میں سمٹی۔ یہاں لان میں کون سی چائے ملتی ہے؟ میں کچن سے تمہیں ادرک والی چائے لا کر دیتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو کور کرنے کے لیے بولی۔ انل گہرا مسکرایا۔ نہیں نہیں مسز، چائے نہیں، چاہ، طلب، تمہاری طلب، تمہاری چاہت۔ وہ اس کے تپتے گال کو مزید تباتا اس پر اپنے لب رکھتا بولا۔ وہ سمٹی۔ انل پاگل نہیں بنا تم، چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ اسے گھورتی بولی تو وہ مسکرایا۔ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے میری جان، ہم خود کو کمرے میں جا کر پرائیویسی دیتے ہیں۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں بھرتا ہوا بولا۔ ویرا سٹ پٹا گئی۔ انل چھوڑو مجھے۔ وہ مزاحمت کرتی ہلنے لگی جب انل نے اس کی کمر کے گرد مزید گرفت بڑھائی اور اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ انل نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ گھبرا کر اسی کے سینے میں منہ دے گئی۔ انل گہرا مسکرایا۔ ویرا نے اس کی گردن کے گرد باہوں کا حصار قائم کیا۔ وہ اس سے لیے کمرے میں آیا جہاں کا ماحول کافی فسوں خیز تھا۔ سفید بیڈ شیٹ پر گلاب کی پتیاں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ویرا کے پسندیدہ بلیک روز اور ساتھ جلتے دیے اس کے کمرے کو مزید فسوں خیز بنا رہے تھے۔ بیڈ کے ارد گرد پردوں کی دبیز جالی تھی۔ گلاب کی پتیوں کی خوشبو جیسے ویرا کی نتھوں سے ٹکرائی تو ویرا نے اس کے سینے سے چہرہ باہر نکال کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر ویرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر انل کو دیکھا جو مسکراتا اپنی آنکھوں میں جذبات کی شدت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش سے گھبرائی سی سخت پڑتی پلکیں جھکا گئی۔ گھنی پلکوں کا رنگ ستواں سرخ ناک جس میں چمکتا ایک ہیرے کا لون، گلابی گال اور گداز لب جنہیں وہ بار بار زبان پھیر کر ترک کرتی ہوئی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ انل دھیمے سے چلتا بیڈ کی جانب آیا اور اسے بیڈ پر اتارا۔ ویرا نے گہرا سانس بھر کر اپنے مسیحا اور ان پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ انل نے کف لنکس کھولتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا جبکہ وہ اپنے پیر کی مدد سے کھسکتی ہوئی پیچھے کو ہوئی۔ انل مسکراتا اس کی جانب بڑھا اور جیسے اس کے قریب ہوا وہ رخ موڑ کر سائڈ پر ہوئی جب بہت اچانک انل کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ کدھر؟ اس کو قریب تر کرتے اس کے کان میں موجود جھمکے کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کان کے قریب سرگوشی میں بولا تو وہ خود میں سمٹی۔ انل نہیں کرو، یک لفظی جواب میں وہ کہتے خود میں سمٹی۔ انل مسکرایا، اسے مزید قریب کیا۔ اتنے پیار سے کہو گی تو کون کافر رکے گا میری جان؟ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا وہ بولا تو ویرا سسک پڑی۔ یوں جنگلی، دور ہٹو۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی تو وہ لب دبا گیا۔ آج گریز ممکن نہیں خانی۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اس کے لبوں پر قابض ہوتا اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا، اسے چھو کر جیسے وہ معتبر ہوا تھا۔ ویرا کے رگوں پہ میں بھی سکون سا اترا۔ محبت کی پیش قدمی قبول کرتے اپنا آپ اس کے ثبوت کرنے کو اسی کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ انل نے کافی دیر یوں ہی اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے کے بعد اسے آزادی بخشی تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرتی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی جہاں اندر دھڑکنوں کا شور تھا اور دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔
انل نے اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیوں کو حرکت دی اور اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتے ہوئے جا بجا اپنا لمس ثبت کرتا گیا۔ ویرا کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کے لیے ویرا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی اور اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا، مگر انل نے کمر کی جانب سے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ ویرا کی پشت اس کے سینے سے لگی۔ اس کے لبوں کا دہکتا لمس اپنے کان کے قریب محسوس کر کے ویرا کو لگا وہ اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ سب سے بڑھ کر اس کی لو دیتی نگاہیں جن میں محبت اور شدت کا ایک جہان آباد تھا جو اپنی تپش سے اس کا پورا وجود جھلسا رہا تھا۔ انل، اس نے لب تر کیے، بمشکل لب کھول کر کچھ کہنا چاہا، لیکن انل نے پھر سے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب کیا اور اس کے لبوں پر لب جمائے اس کے تمام الفاظ اپنے لبوں میں چن لیے۔ آج وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہوا۔ اس وقت کو محسوس کرو میری جان، میرے سینے میں تمہاری محبت کا بھڑکتا الاؤ ہے جسے تم اپنے دل پذیر محبت کے سر چشمے سے وجود سے سیراب کر کے اسے پرسکون کرو گی۔ اپنے محرم کی محبت کو دل و جاں میں بستے ہوئے محسوس کرو جو رگوں میں سرشاری اور سرور دوڑا دے گی۔ اس کے کان میں کہتے وہ اس کے گال کو چومتا اس کی ٹھوڑی تک آیا۔ اس وقت میں تمہیں محسوس کر کے تمہارے پورے وجود پر اپنے عشق کی داستان رقم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنے پاکیزگی اور محبت برے لمس سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ تمہاری دھڑکنیں سننا چاہتا ہوں، تمہاری روح میں گم ہونا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن پر اپنی محبت کے پھول بکھیرے گیا۔ اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ نظریں بھی سفر کر رہی تھی اور ویرا کا دل ان کے ارتکاز سے بھٹکے جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انل کہ میں نے کتنی محبت کی ہے انل خان زادہ سے؟ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرتی وہ بولی تو وہ مسکرایا۔ موقع دیا ہے آج کی رات میری جان، اپنے الفاظ اور اپنے ہر عمل سے مجھے باور کروا دو کہ کتنی محبت ہے میری جان کو مجھ سے۔ اس کی گردن پر جھکا ہوا وہ اس کے پور پور کو محسوس کرتے ہوئے بولا تو ویرا نے اس کے گال پر اپنے لب جمائے۔ مجھے نہیں لگتا کوئی لڑکی اس قدر ٹوٹ کر کسی سے محبت کرتی ہوگی جتنا میں تم سے کرتی ہوں۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ناک سے ناک ملائے بول رہی تھی اور وہ مسرور سا مسکراتا سن رہا تھا۔ اور اس نے بھاری آواز میں پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پانے کے بعد میں نے پوری دنیا کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں تمہارے سائے پر بھی کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی انل۔ تم صرف ویرا خان زادہ کی ہو، اس کی ملکیت، اس کی محبت کے اکلوتے وارث، میرے عشق کے حقدار۔ ویرا اس کے لبوں سے نیچے ٹھوڑی پر لب رکھتی بولی۔ اس نے گہری سانس خارج کی، حیا سے لبریز پلکوں کو گرا کر اس کی گردن میں بازو حمائل کیے۔ انل اسے نرمی سے تھامے بیڈ پر نیند دراز ہوا اور آہستہ سے دونوں پر بلینکٹ پھیلا لیا۔ ویرا کروٹ بدل کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ انل نے مسکراتے اس کے کندھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ انل کی انگلیوں نے گردن سے بل کھاتی کمر کو چھو کر محسوس کیا۔ انل نے اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب رکھے اور اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیا۔ وہ سختی سے تکیے کو مٹھیوں میں دبوچ گئی جبکہ وہ اس کے پور پور پر اپنے ہونٹوں کے لمس کی برسات کرتا اس کی گردن میں جھک گیا۔ انل، اس نے اس کی شدتوں پر احتجاج کرنا چاہا مگر انل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش خانی، یہ خاموشی پاکیزگی بھری ہے، صرف دھڑکنوں کا شور سننے کے قابل ہے۔ وہ اس کی گردن کو چھو کر اس کی خوشبو کو سینے میں اتارتے بھاری سرگوشی میں بولا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انل کے پاس آنے سے اس کی دھڑکنیں پھر سست ہونے لگی تھیں۔ تمام گلے شکایات دور کرتے ہوئے دو دل آپس میں محبت کی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ثنایا اس وقت حویلی میں موجود تھی جسے سعدیہ بیگم اور رامش حویلی لائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کر کے دعا مانگی تو دروازہ کھل کر پھر لاک ہونے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ رامش ہے، لب آسودگی سے مسکرائے۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی جو سامنے صوفے پر براجمان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کچھ لایا ہوں میں تمہارے لیے، رامش صوفے پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھاتا بولا۔ ثنایا کی آنکھوں میں ایک اندیکھی سی چمک ابھری۔ رامش بیگ سے اپنے مطلب کی چیز نکالنے کے بعد مسکراتا ہوا ثنایا کی طرف بڑھا۔ اب دکھا بھی دیں۔ ثنایا کی بےتابی بڑھی۔ رامش نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود بے تحاشا نفیس اور خوبصورت سکارف اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ خوشی سے ثنایا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ یہ بہت قیمتی ہے جو آج سے پہلے کسی محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کو نہیں دیا ہوگا۔ سکارف اپنے ہاتھوں میں بھر کر ثنایا نے سکارف کو چوم کر بھیگے لہجے میں کہا،
میں یہ اسکارف پہناؤں تمہیں؟ رامیش نے اجازت طلب کی۔ ثنایا نے آنکھوں میں نمی لیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ رامیش نے وہ اسکارف اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے سر پر ترتیب سے سیٹ کیا۔ بس ہو گیا۔ اسکارف کو اس کے سر پر صحیح سے ٹکاتے رامیش نے اس سے دور ہوتے اس کا پرنور چہرہ دیکھا، جیسے دل کی دھڑکنیں شور پر پا کرنے لگی تھی۔ میری محبت کی پاکیزگی یوں ہی تم پر مہربان رہے۔ میری گزری غلطیوں کا ازالہ شاید ہی کر سکوں، لیکن ہمارا آج بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ سرمئی اسکارف میں لپٹے ثنایا کے چہرے سے پھوٹتی پرنور روشنیاں رامیش کے دل کو سکون بخش گئی تھیں۔ وہ عقیدت سے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنی محبت کا پاک لمس سنوارتے محبت سے چو لہجے میں بولا، میری خطائیں معاف کرتے، میری محبت کو مان بخشنے کا شکریہ۔ ثنایا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کر کے اس کی ہتھیلیوں پر اپنی احمری لبوں سے مہر محبت سپت کرتے رامیش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ رامیش؟ اپنی ہتھیلیوں پر نمی محسوس کر کے ثنایا نے اسے پکارا، لیکن رامیش نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثنایا نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالتے رامیش کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ رو کیوں رہے ہیں آپ؟ ثنایا اب سچ میں پریشان ہونے لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر الجھن تھی۔ رامیش نے اپنی سرخ تھکی نیند سے بھاری آنکھیں ثنایا کی ہلکی نمی بھری آنکھوں میں گاڑے بے ساختہ ثنایا اپنی پلکیں گرا گئی۔ امی نے بتایا تم قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کرتی ہو، مجھے بھی تلاوت سننی ہے۔ وہ خوبرو شہزادہ اس وقت ایسی باتیں کرتا ثنایا کو دنیا کا سب سے پیارا شخص لگا۔ ثنایا نے اس ظالم مگر جادوگر شخص کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں پر دل ہارا تھا۔ وہ شخص بے حد چاہے جانے کے قابل تھا۔ کیوں نہیں؟ ثنایا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر پھٹایا اور پھر الماری کے پاس جا کر اس کے اندر سے غلاف میں لپٹا قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں نرمی سے بھرتے سینے سے لگایا۔ ثنایا بیڈ پر آ کر بیٹھتی قرآن پاک کھولتے تلاوت کرنا شروع ہوئی۔ رامیش اپنا سر اس کی گود میں رکھتا آنکھیں موند گیا۔ قرآن پاک کے میٹھے لفظوں اور ثنایا کے بے حد خوش الہانی سے پڑھنے سے رامیش جلد ہی نیند میں اترنے لگا۔ ثنایا نے سورۃ محمد کی تلاوت کی، پھر قرآن چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے ثنایا نے دعا مانگی۔ دعا مانگ لینے کے بعد نرمی سے رامیش کا سر اپنی گود سے نکالا اور پھر الماری کے پاس جا کر قرآن پاس واپس رکھتے رامیش کی جانب لوٹی۔ رامیش اٹھے، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ ثنایا اس کے پاس بیٹھ کر اپنی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں پھیرتے لاڈ سے بولی۔ رامیش کچھ لمحے کسمسانے کے بعد آنکھیں کھول گیا۔ خود پر جھکی ثنایا کا خوبصورت چہرہ دیکھتے رامیش مسکرایا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ رامیش نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے لپیٹ کر ثنایا کا خود پر ذرا سا جھکایا۔ رامیش باتیں کر لو مجھ سے، بہت ساری باتیں۔ میں آپ کے بغیر خود کو کتنا تنہا محسوس کرتی رہی، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے انداز میں حسرت تھی۔ رامیش اسے اپنے سینے پر مکمل جھکا گیا۔ میری کم عقل حسینہ، تم کبھی تنہا نہیں ہوئی کیونکہ میری یادیں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھیں۔ اس کی لٹ سلجھا کر کان کے پیچھے کرتے رامیش اپنے لب اس کے کان پر رکھتا بولا۔ ثنایا پرسکون ہوئی۔ مجھے آپ کی یادیں نہیں، آپ چاہیے تھے، اور وہ بھی اپنے بہت قریب، اتنے کہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھ پاتی، بالکل ایسے جیسے آپ دیکھ پا رہی ہوں۔ ثنایا رامیش کے گال پر اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی تو رامیش دل کشی سے مسکرایا۔ ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ میں تو تمہارے قریب آنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہوں۔ رامیش اپنا سر اونچا کرتے اپنے لب ثنایا کی غزالی گردن سے مس کرتے خمار آلو لہجے میں بولا تو ثنایا بوکھلا گئی۔ آپ کی سوئی صرف ان فضولیات پر آ کر اٹکتی ہے۔ ثنایا نے منہ بنایا اور رامیش کو ایک گھوری سے نوازا۔ میری نیند پوری ہو چکی ہے مسز رامیش، اب آپ کی نیندیں حرام کرنا مجھ پر فرض ہے، کیونکہ آپ نے خود مجھے اکسایا اور ورغلایا ہے۔ رامیش نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے اپنے لبوں سے اس کے لب چھوئے۔ ثنایا کے عارض گل رنگ پر سرخی سی پھیلی۔ رامیش اسے بیڈ پر لٹائے اس پر حاوی ہوا۔ ثنایا کا اسکارف بے ترتیب ہوتے بکھرنے لگا۔ رامیش اپنی محبت لٹاتی نگاہیں اس کے دل پذیر سراپے پر گاڑے اس پر جھکا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ثنایا نے ہمت مجتمع کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کرتے اس کی شدتیں سہن کرنے کے لیے جیسے خود کو حوصلہ دیا تھا۔ اس کی طرف سے کی گئی پیشقدمی رامیش کا جنون مزید بڑھا گئی تھی۔ تمہارے مخملی ہونٹوں کی نرماہٹیں میری دیوانگی کو مزید سلگھا دیتی ہیں۔ اس کے لبوں کے لمس کو جی بھر کر خود میں جذب کرنے کے بعد وہ اسے آزادی دیتا اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا لب مسلتے بولا۔ ثنایا کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس کی دھڑکنیں، دہکتی ہوئی سانسیں اور مچلتی ہوئی بےتاب دھڑکنیں رامیش کو مزید بے باکیوں پر اکسانے لگی۔ اس نے اپنے دہکتے لب اس کے شہرک پر رکھے تو ثنایا مچل گئی۔ اس شخص کی جنوں خیزیاں برداشت کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت تھی۔ اپنے انگارہ برے بوسوں سے اس کے وجود کو سلگھاتے گویا رامیش اپنے ہجر کے لمحوں کا حساب لے رہا تھا۔
اس کی دھیمی محبت بھری سرگوشیاں ثناء کی سماعتوں پر میٹھی پھوار برسانے لگیں۔ رفتہ رفتہ وہ اسے مکمل طور پر اپنی محبت کے نشے میں گم کرتا اسے پوری دنیا ہی بھلا گیا۔ غفران کئی دنوں سے اس سے کھچی کھچی سی تھی۔ اس نے پلٹ کر بھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ غفران جو بھی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے یشم سلطان کی لو میرج ہوئی تھی۔ شادی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے جن حالات میں ہوئی تھی اس نے بہت شور مچایا تھا، مگر داجی نے وعدہ کیا کہ بہت جلد تینوں بھائیوں کا شاندار سا ولیمہ کریں گے۔ آج اس نے بیت السلطان جانے کی تیاری کی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ ندا کے ساتھ بازار اپنی بھابھی کے لیے گفٹ لینے گئی تھی۔ بازاروں کی کافی دیر خاک چھاننے کے بعد آخر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ تقریباً 2-3 گھنٹوں بعد گھر لوٹی تھی۔ ندا نے اسے اپارٹمنٹ کے دروازے پر ڈراپ کیا اور چلی گئی۔ غفران نے ڈپلیکیٹ کی سے ڈور کھولا اور اندر چلی آئی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ غفران کو تجسس ہوا کہ اندر کون ہے، مگر آگے بڑھتے اس کے کانوں نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ اسے اپنی جگہ پر پتھر بنانے کو کافی تھا۔ سعدیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی اور سکندر بڑی دیر سے ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ سعدیہ اپنے بیٹے کے چہرے پر چھائی اداسی اور آنکھوں کی ویرانی اچھی طرح دیکھ پا رہی تھی۔ امی جان، اب ہمیں لینے کیوں چلی ہیں؟ میں حویلی نہیں آنا چاہتا۔ ہاں، یہ میں ہی تھا جو آپ کو اس جہنم میں پھر سے لایا، مگر اب میں ہی ہوں جو کہ اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا جسے دنیا میرا باپ کہتی ہے۔ میں یہاں اپنی پہچان واپس لینے آیا تھا، مگر اپنا تشخص ہی گوا بیٹھا۔ وہ شخص قابل نفرت ہے ماں، مجھے اس کی وجہ سے خود سے نفرت اور گھن محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے مکروہ مقاصد کے حصول کے لیے رامش کی زندگی کس قدر آسانی سے برباد کر دی۔ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے ماں؟ سکندر کے لہجے میں نمی تھی جو سعدیہ نے محسوس کی اور وہ تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے، بھلا تمہارا کیوں تشخص کھونے لگا سکندر؟ مجھے اپنے بیٹے پر ناز ہے۔ تمہاری رخصتی کی رات میرے سامنے ہی تو تمہارے آدمی نے اطلاع دی تھی کہ حارث بیگ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، اور اسے سب سچ اگلوانے کو میں نے ہی تو یہ آئیڈیا دے کر بھیجا تھا کہ تم اسے جا کر یہ جھوٹ بولو کہ تم نے غفران سے شادی دولت کے لیے کی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں اداس ہو، وہ شاید تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ تمہیں اپنی بیوی کو سچ بتا دینا چاہیے سکندر کہ تم نے وہ سب صرف سچائی جاننے کے لیے کہا تھا۔ اس دن وہ قدم تم نے مجھے پوری طرح آگاہ کر کے اٹھایا تھا اور تم کامیاب بھی ہوئے۔ سعدیہ نے اس کے بالوں میں دھیمے سے ہاتھ پھیرا۔ کوشش کر چکا ہوں ماں، مگر اسے حارث بیگ کے منافق اور دوغلے بیٹے پر اعتبار نہیں، جو بقول اس کے دنیا کی نگاہوں میں پرہیزگار ہے مگر حقیقت میں گھٹیا ترین شخص ہے۔ سکندر نے تلخی سے کہا۔ یہ تم سے غفران نے کہا؟ سعدیہ بیگم کو صدمہ لگا۔ چھوڑے امی جان، اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ سکندر نے لاپرواہی سے کہا۔ میں بات کروں غفران سے؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں امی جان، اسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھتی رہے، مجھے اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی نگاہوں میں سرخرو ہوں تو میرا ایمان ہے کہ وہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا جو میرے کردار کی گواہی دینے کو کافی ہوگا۔ سکندر نے پرسکون انداز میں کہا تو سعدیہ بیگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، اور غفران جو کب سے باہر کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی۔ واقعی اس کا ایمان تھا کہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے جائیں گے جو اس کے کردار کی گواہی خود بخود دیں گے۔ غفران پر لرزہ طاری ہوا تھا کہ وہ اسباب پیدا فرما دیے گئے تھے کہ وہ خود اپنے پیروں پر چل کر سچائی جاننے چلی آئی تھی۔ اس نے اور بھی شاپنگ کرنی تھی، مگر عین وقت پر اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ گھر چلی آئی۔ اندر موجود نفوس کو ابھی تک بالکل علم نہیں تھا کہ وہ اپارٹمنٹ واپس لوٹ آئی ہے۔ غفران کو اس کے شوہر کے کردار کی سچائی کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اب اس پر شک کرنے کی جرات کر بھی نہیں سکتی تھی۔ غفران پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، اسی لیے وہ الٹے پیر لاؤنج میں واپس چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر ایک مرتبہ پھر کمرے تک آئی۔ آہٹ پر سعدیہ نے دروازے کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ وہ ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ غفران نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جو اب بھی ان کی گود میں آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ، کب سے اپنی بیٹی کی رائی دیکھ رہی تھی میں۔ سعدیہ بیگم نے اسے اپنے قریب بلایا جو کہ ہلکے پیلے رنگ میں سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ غفران ان کے قریب آ کر بیٹھی تو سعدیہ نے اسے خود سے لگایا۔ اتفاقاً غفران کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب آیا۔ غفران کی سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہوئیں تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں چار ہوئیں تو غفران کو ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ سکندر دھیمے سے سعدیہ بیگم کی گود میں سے اٹھا اور گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سعدیہ نے نرمی سے پوچھا۔ کاش وہ کہہ سکتی، فی الحال تو بہت شرمندہ ہے، جانے اسے جانے انجانے کیا کیا بکواس کر کے مینٹلی ٹارچر کرتی آ رہی تھی۔
غفران پیکنگ کر لو، ہم حویلی چلیں گے، میں رامش اور سکندر کے ایک ساتھ ریسیپشن کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تم دونوں کو لینے آئی ہوں۔ مما پلیز، سکندر نے بیچارگی سے کچھ کہنا چاہا جب سعدیہ نے اسے ٹوک دیا۔ میں اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گی سکندر، غفران تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر سکندر کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود سعدیہ انہیں حویلی لے آئیں۔ وہ یہاں آ کر سکندر کے بھائی اور ایک سویٹ سی شرمائی کم گو لڑکی سے بھی ملی۔ ثنایا بہت اچھی لڑکی تھی، اسی لیے غفران کو اسے دوستی کرنے میں ذرا تردد کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ رات کو خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ غفران وقتاً فوقتاً اسے اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھکے دیکھتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے ثنایا کہ سکندر نے حج بھی کیا ہوا ہے اور میرا بھائی حافظ قرآن بھی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سکندر نے حج کیا تھا تب حج اکبر ادا کیا تھا، اور جب عمرہ ادا کیا تب ملیشیا کے چیف منسٹر سعودی عرب کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ اس وقت جب منسٹر کے لیے بیت اللہ شریف کے دروازے کھولے گئے تو سکندر بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر زیارت کر کے آئے تھے۔ بے شک اللہ میرے بھائی سے بہت خوش ہوں گے، تب بھی ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش قسمتوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان میں ایسی استقامت عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ رامش ثنایا کو بتایا گیا۔ سکندر نے آنکھوں میں اسے یہ سب بولنے سے منع کیا۔ غفران نے اس شخص کی نیچے نگاہوں کی جانب دیکھا، وہ تو پہلے ہی کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، اب رامش کے اس پر نئی حقیقتیں آشکار کرنے پر دل جیسے مزید بوجھل ہونے لگا۔ ڈنر کے بعد گرین ٹی کا دور چلا، مگر غفران کمرے میں چلی آئی۔ بے چینی حد سے سوا تھی، پتہ نہیں اسے کیا کیا بکواس کرتی رہی تھی۔ اب اپنے کیے کا دعویٰ کیسے کرے؟ وہ تو کافی دنوں سے اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا، اس سے ہم کلام ہونا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلا آیا۔ سکندر حارث بیگ نے اس کا الجھن زدہ چہرہ دیکھا، مگر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ تک گیا اور اپنا آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم چلا گیا۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مگر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ سکندر اعظم میری غلط فہمی دور بھی تو کر سکتا تھا، مگر ایٹیٹیوڈ تو دیکھو ذرا مولوی صاحب کا۔ غفران نامی بلا زیادہ دیر تک شرمندہ رہ ہی نہیں سکتی تھی، تبھی اب سوچ نرالی تھی۔ غفران کی تمام تر توجہ واش روم کے دروازے کی جانب مبذول تھی۔ وہ فریش ہو کر شرٹ لیس اپنا سینے پر ٹاول رگڑتا باہر آیا۔ اف، کمبخت بھلا کا ہینڈسم ہے۔ غفران جو اس کی جانب انہماک سے دیکھ رہی تھی، سکندر کے اس کی جانب دیکھنے سے بری طرح گڑبڑا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ ڈریسنگ تک گیا، اس ایٹیٹیوڈ مولوی کی تو ایسی کی تیسی۔ غفران ایک مرتبہ پھر دل میں تل ملائی، کہاں برداشت تھا خود کا نظر انداز کیے جانا، اسی لیے خاموش سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ سکندر ٹی شرٹ پہنتا بیڈ پر آ کر نیم تراز ہو گیا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈریسنگ روم کے باہر کھٹ پٹ ہوئی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو جیسے دم بخود رہ گیا۔ یہ ایک نگاہ ہی سکندر بیگ کے دل و دماغ پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ سامنے ہی وہ ریڈ سلیو لیس نائٹ ڈریس میں اب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنی لائٹ براؤن زلفیں سنوار رہی تھی۔ سلک کے پیروں تلک تنگ سے گاؤن میں اس کا ہوش ربا دل کش سراپا ہوش اڑا دینے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا، خاص طور پر تب جب ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگے۔ خود پر اٹھتی ہر ایک لو دیتی نگاہ محسوس کر کے غفران سرشار ہوئی، خفیہ طور پر پراسرار سا مسکرائی۔ وہ پیچھے مڑی تو سکندر نے پہلو بدلتے اپنی توجہ موبائل کی جانب مبذول کر لی۔ وہ اطمینان سے بال برش کرتی لوشن اٹھا کر بیڈ تک آئی، لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھتی اپنے بازوں پر لوشن لگانے لگی۔ سکندر وقتاً فوقتاً اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ کیے گیا۔ اب وہ سکون سے اپنے پیروں پر چاندی سے دمکتے ٹخنوں تک لوشن لگانے میں مصروف تھی، اور پاس بیٹھے شخص کی برداشت بھی اب یہیں تک تھی۔ سکندر بیگ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ غفران سانس تک روک گئی، مگر وہ اپنا موبائل، کار کی چابی اور والیٹ اٹھا کر اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا کہ غفران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، نسوانیت کو زوردار قسم کا دھچکا لگا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے اسے پتہ چلی۔ غفران نے ہاتھ میں پکڑے لوشن کی بوتل دور پھینک کر ماری اور تکیے میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی۔ اب یہ رونا کس بات کا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر عنقریب اس کے دل پر تمام جذبات عیاں ہونے والے تھے۔